السلام علیکم شیخ صاحب، میرا سوال ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، 16 سال ہو گئے میری شادی کو، تو کافی علاج ٹیسٹ رپورٹیں ہر کروا چکے ہیں اپنی طرف سے، تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو میں اسے اللہ کی مرضی سمجھتی ہوں، میرا اللہ جب بہتر سمجھے گا ہمارے لیے تو ضرور دے گا. تو مجھے کسی نے یہ ایک علاج ہی سمجھ میں بتایا ہے کہ چنبیلی کا پھول جو ہے نا، کوئی دم کرتا ہے، کوئی بابا ہے جو بھی وہ دم کر کے دیتا ہے، پانی میں پینا ہوتا ہے، اس کو ڈال کے نا پھول کو پانی میں ڈال دیتے ہیں اور وہ 10-11 دن پینا ہوتا ہے. تو کافی لوگوں کو اس سے شفا ملی ہے. تو میں بس یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا یہ عمل کرنا ہمارے لیے درست ہے اس طرح سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بس واپس گنا. سوال آپ کا یہ ہے کہ شادی کو کافی عرصہ ہو گیا اور آپ کی اولاد نہیں ہے. کسی نے بتایا کہ ایک بابا ہے جو چنبیلی کے پھول پر دم کر کے دیتا ہے اور وہ پانی پینا پڑتا ہے یا کچھ اور بھی کرنا پڑتا ہے. اس بابے کے پاس آپ گئیں تو بابا آپ کو دم کر دے گا. ٹھیک ہے جی. ان بدبختوں کی اپنی مشکلیں نہیں ختم ہوتی، یہ چنبیلی کے جی دم سے کیا اولاد خاک دے گا. تو ہرگز نہ تو کسی ایسے بابے کے پاس جاؤ اور نہ کسی ایسے بابے کا دم اپنے استعمال میں لاؤ. آپ کی جو خاوند ہے نا وہی عامل ہیں، آپ خود عامل ہو. 5 وقتی نماز پڑھو، اپنے میاں سے کہو وہ آپ کے لیے دم کرے. دم جو زکریا علیہ السلام نے کیا تھا نا وہی دم میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، دیگر پیغمبروں نے بھی کیا. تو وہی دم آپ کریں جس دم کی بدولت اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا کر دی، جس دم کی بدولت اللہ نے جناب زکریا علیہ السلام کو اولاد عطا کر دی. آپ کے گھر میں قرآن موجود ہے، باہر میں جائے بابے کے پاس جانے کا کیا فائدہ. آپ کی قسمت ہوئی بری، بابے کا چل گیا داؤ تو بابے نے کچھ بھی نہیں چھوڑنا. ایک تو صبح اور شام 70 مرتبہ دونوں میاں بیوی استغفر اللہ کا ورد کرو، ٹھیک ہو گیا. نماز کے سجدوں کے اندر دونوں میاں بیوی یہ دعا پڑھو، اور نماز کے آخری اتحیات کے اندر بھی دونوں میاں بیوی اپنی اپنی نماز میں یہ دعا پڑھو. دعا یہ ہے ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اولاد حضرت ابراہیم کی بھی نہیں ہو رہی تھی. بتائیے کس بابے کے پاس گئے تھے ہیں؟ یا چلو خود نہیں گئے تو اپنی بیوی کو کہا ہو کہ جا میری بیگم کسی بابے کے پاس چلی جا، بابا تیرا علاج کرے گا، بابا تجھے دم کرے گا، تجھے اولاد ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اماں جان کس کے پاس گئی تھیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ، وہ حضرت ابراہیم نے ان دونوں کو کس بابے کے پاس بھیجا تھا کہ جب اللہ کے فرشتے آئے اور آ کر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، فرشتوں نے پہنچ کر جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری عطا فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز رہا ہے، اللہ آپ کو اولاد دینے والا ہے. تو کوئی بابا بتائے گا کہ یہ حضرت اسماعیل کی ماں اور ادھر حضرت اسحاق کی ماں، یہ دونوں خواتین کس بابے کے پاس گئی تھی؟ اللہ کے بندو اپنے گھر میں رہو، ان بابوں سے بچو. بابا ڈریکولا ہے، وہ اہل حدیث ہو یا بریلوی ہو یا دیوبندی ہو یا کوئی بھی بلا ہو، بابا بلا ہے، بلا. بچ جاؤ ان بابوں سے. ان بابوں کے پاس سوائے ڈرامہ بازیاں کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا
وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اسماعیل کسی بابے کے پاس نہیں گئی، ہیں جی، اسحاق کسی بابے کے پاس نہیں گئی۔ اللہ نے جناب ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، اور اسحاق کی والدہ محترمہ وہ بھی بوڑھی ہو کر بانجھ ہو چکی۔ عورت بانجھ ہو جاتی ہے جب عورت کے حیض بھی ختم ہو جائیں، جو رہی صحیح امید تھی وہ امید بھی دم توڑ چکی۔ مگر بوڑھے اسماعیل کے گھر اور بانجھ ہوئی اسحاق کی اماں جان کے گھر اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیج دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ہمارے قاصد جناب ابراہیم کے پاس آئے خوشخبری کے ساتھ، وہ خوشخبری کیا تھی؟ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ اب مجھے ایک اور بات درمیان میں یاد آ گئی، وہ بھی سن لو۔ اللہ نے اولاد تو حضرت عائشہ کو بھی نہیں دی تھی، ہم ویسے حضرت عائشہ کے بیٹے ہیں، مگر حضرت عائشہ کے پیٹ سے کوئی بچہ کوئی بچی پیدا نہیں ہوئی۔ کوئی اہل حدیث، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی بتائے گا اللہ کے پاک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ہماری ماں سیدہ عائشہ کو کس بابے کے پاس لے کر گئے؟ چلو بابے کے پاس لے کر کے نہیں گئے، حضرت عائشہ کو کس بابے کا دم کیا ہوا پانی پلایا؟ جی، وہ چاہے دم آپ کو زعفران پر کر کے دے، وہ دم چاہے آپ کو چمیلی کے پھولوں پر کر کے دے۔ اللہ اکبر۔ یہ سورۃ ہود ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 17، آیت نمبر 71۔ جب اللہ کے فرشتوں نے آ کر جناب حضرت ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دی، قرآن کہتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، حضرت ابراہیم کی بیوی ساتھ ہی کھڑی تھی۔ جب اس نے سنا کہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوگا، ہماری اولاد ہوگی، فَضَحِكَتْ، وہ خوشی کے مارے ہنس پڑی۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اسحاق بیٹے کی خوشخبری عطا کر دی۔ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، صرف بیٹے کی خوشخبری ہی نہیں دی، فرمایا کہ تمہارے بیٹے کا بھی بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام ہوگا یعقوب۔ اللہ اکبر۔ اور صرف یعقوب ہی یعقوب اولاد نہیں ہوگی، اللہ نے جناب یعقوب کو یوسف سمیت 12 بیٹے عطا فرما دیے۔ تو یہ سارے حضرات کہاں کس بابے کے پاس گئے تھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قالت یا ویلتا اعلدو، وہ کہنے لگی حضرت ابراہیم کی گھر والی، ہائے 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 میں بچہ جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، میں تو بانجھ ہوں، میں تو بوڑھی ہوں، میں تو بڑھیا ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا خاوند ابراہیم تو ہے ہی بوڑھا، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، بے شک یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے، آج تو چمتکار ہو گیا۔ بوڑھے ابراہیم کے گھر
اور بوڑھی بانج شدہ اسحاق کی ماں کے گھر اللہ اولاد عطا کرے گا۔ فرشتوں نے جواب دیا اتعجبین من امر اللہ، کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے؟ یعنی ان کو انکار نہیں تھا، یقین تھا، لیکن ایک دم خوشی کے مارے کہ ہائے ہائے ہمارے ہاں اولاد ہوگی، بوڑھی بانج بیوی ہے، بوڑھا خاوند ہے، رحمت اللہ، یہ تو رحمت اللہ ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ جب اللہ کی رحمت برس پڑتی ہے، نہ وہ بادل کو محتاج ہے، نہ وہ بجلی چمکنے کو محتاج ہے۔ اللہ کی رحمت برس پڑتی ہے، نہ وہ بوڑھے کو دیکھتی ہے، نہ بڈھی کو دیکھتی ہے۔ وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہیں علیکم اہل البیت، اے ابراہیم کے گھر والوں۔ تو بہن میری، کسی بابے کے پاس بھی مت جاؤ تے نہ کسی بابے کا دم کیا ہوا پانی استعمال کرو، چاہے وہ آپ کو زعفران پہ کر کے دے یا چاہے آپ کو چمیلی کے پھول پر کر کے دے۔ یاد رکھ لو کہ جیڑی بھی عورت بابے دے ہتے چڑی، بابے نے کچھ نہیں چھڈنا تھوڑا۔